اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو وہ پسند والی چیز تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اور پھر ظاہر ہے جب اپنی پسندیدہ چیز تم خرچ کرو گے تو پھر دل سے جب دو گے تو پھر دعا بھی دل سے ملے گی اور اللہ کی طرف سے اس کا صلہ بھی بہتر ملے گا۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم چاہ رہے ہیں مال اور دینے کی جب بات آئے تو کچھ اور اٹھا کے دے، گھر پہ جو پڑا ہوا ہے اٹھا کے دے دو۔ ہم اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، جب غریبوں کو دینے کی بات آئی، ارے وہ پرانا والا کپڑا رکھا ہوا ہے نا، اٹھا کے نکال کے دے دو۔ نہیں، آپ کو اگر اچھا پسند ہے تو غریبوں کو بھی اچھا ہی دیجیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے اوپر انعام نازل فرماتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جہاں پر اللہ رب العزت کے بندوں نے اس کی رضا کے لیے جب اپنا سب سے بہتر سرمایہ صرف کیا تو اللہ رب العزت نے بہتر سے بہتر اس کی جزا عطا فرمائی۔ ایک روایت میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، ایک بندہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا امتی تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، مولا میرے پاس رزق نہیں ہے، مولا مجھے رزق دے دے۔ ندا آتی ہے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، کل ملا کے تمہاری عمر 80 سال ہے، چاہو تو تمہارا رزق ایک مرتبہ ہی میں دے دیا جائے اور چاہو تو دھیرے دھیرے کر کے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے کہا مولا میری عمر 40 سال ہے تو میرا رزق کتنا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے 80 سال ہے، ارشاد ہوتا ہے 40 سال کا رزق تمہارے پاس بہت عمدہ ہے، لیکن آخر کے جو 40 سال والے ہیں وہ بہت تنگی سے گزرنے والے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے مولا، یہ جو پہلا 40 سال والا جو رزق ہے جس میں خوب فراوانی ہو، مولا وہ مجھے دے دے، بعد کے 40 سال ہم دیکھیں گے۔ پہلے 40 سال کے رزق اللہ نے ایک ساتھ اتار دیے اس کے گھر میں۔ اب ظاہر ہے 40 سال کا رزق جب گھر پہنچے گا تو پورا گھر بھر گیا، علاقہ بھر گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو رزق ملا تھا اس رزق سے گاؤں کے علاقے کے تمام لوگوں کو بلا رکھا، کھاؤ۔ سب کھانے لگے اور لوگ حیرت میں تھے کہ اس کے پاس خود کچھ نہیں تھا، یہ ملا کہاں سے؟ تو اس نے کہا یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، 40 سال تک خوب مزے سے کھاؤ، اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ اور 40 سال تک خوب مزے سے لوگوں کو کھلاتا رہا، اور عالم یہ ہو گیا جب 40 سال کے بعد کا وقفہ آیا، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد کا جب وقفہ آیا تو پھر دیکھا اس کے گھر پہ اسی طرح سے رزق نازل ہو رہا ہے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا تو حکم یہ تھا کہ 40 سال کے بعد میرے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہوگی، کمی ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے تم نے میرے بندوں کا خیال کیا، اس وجہ سے میں نے 40 سال کا جو رزق تمہارے لیے تنگی میں آنے والا تھا اس کو بھی فراوانی میں بدل دیا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اور ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف اور صرف وہ بہتر سرمایہ خرچ کریں جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی عطا دیکھتی جائیے، وہ ایسے ایسے انعام نازل فرمائے گا کہ ہماری اور آپ کی بلکہ پوری کائنات کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ بہرحال ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے تو پھر اس میں لیتا لعلہ نہیں، ارے دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ اللہ کی عطا پر اور اس کے وعدے پر بھروسہ رکھیں۔ یقینی بات ہے، میں اس کا شاہد ہوں کہ جب میں نے اللہ کی عطا پر بھروسہ کیا اور میں نے دیا تو پہلے سال میں جتنا زکوٰۃ دیتا تھا دوسرے سال اس سے ڈبل دینے کی اللہ نے مجھے صلاحیت دی۔ اس وجہ سے کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آج چونکہ بھروسے کی کمی ہے نا، کسی کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے، وہ سوچتا ہے اگر زکوٰۃ نکالنے جائیں گے، ارے باپ اتنا سارا نکلا جا رہا ہے، اتنا سارا نکلا جا رہا ہے۔ اور جب نیت میں فطور پیدا ہوا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پتہ چلا جا رہا تھا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلو مرا نہیں لیکن اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کے پیر میں ایسا ایسا ہو گیا ہے، 5 لاکھ لگے گا آپریشن میں۔ مرتا کیا نہ کرتا، 5 لاکھ دیا۔ اور کچھ ہو گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، وہ جو زکوٰۃ والا دبا دبا کے رکھا تھا اللہ نے اس کی ایسی راہ نکال دی کہ اب کوئی صورت ہی نہیں بچانے کی۔ اس وجہ سے جو اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ رب العزت کے حکم پر چلتے رہیں گے فراوانی ہوتی رہے گی، اور اگر اس کے حکم سے ذرہ برابر ہٹے تو پھر اللہ جانتا ہے کس طرح سے تم کو ٹریک پہ لانا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ابتدائی آیتوں میں جنگ بدر کا ذکر بھی آیا ہے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے آئے، اور مدینے کے باہر ایک مقام بدر ہے، وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. لوگ یہ کہتے ہیں اور عموماً کافر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھ لو مسلمانوں نے جنگ لڑی، مسلمانوں نے جنگ لڑی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک مکے میں جب تک تشریف فرما رہے جنگ کوئی نہیں ہوئی. جب آپ مدینے تشریف لے آئے تو مکے والے کافر اتنے جری تھے کہ وہ مکے سے نکل کر مدینے آئے تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے، کسی کو مارنا چاہو گے تو پھر اس کو دفاع کا تو حق ہی ہے، دفاع تو کرے گا ہی. اور پھر مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمہیں خائب و خاسر کرنے کے لیے، تمہیں ہرانے کے لیے ایک فوج آنا چاہتی ہے، تم کیا کرو گے؟ رسول پاک کے مشورے پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کے جذبے کو سلام. اللہ اکبر. صحابہ میں سے بعض کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور ہم وہ نہیں ہیں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان کے چاہنے والے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے اذهب انت وربک فقاتلا، you go and your Lord go to fight، تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑے. ہم ایسے نہیں ہیں حضور، آپ تشریف رکھیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، آپ کے اوپر ایک ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیں. اور ہوا بھی ایسا. رسول پاک نے فرمایا یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، جیسا جیسا حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام نے اپنی پوری جان لگا دی. اور آپ سوچیں کہاں 313 اور کہاں ہزاروں کا قافلہ، کہاں بے سر و سامانی کا عالم، تلوار بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں، مویشی بھی نہیں ہیں، اور ادھر ایک ایک کے پاس تلواریں اچھی اچھی، دو دو چار چار تلواریں ہیں، جانور بھی اچھا ہے، گھوڑے بھی اچھے ہیں. لیکن جنگ صرف اور صرف سر و سامان سے نہیں لڑا جاتا ہے، جنگ نیت اور عزم اور حوصلے سے لڑی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول کے دیوانوں نے یہ ثابت کر دیا اگر تنہا بھی ہو، چند ہی لوگ ہوں، لیکن اگر جذبات جوان ہیں تو رب کائنات کی مدد نازل ہوتی ہے. اور جنگ بدر کا واقعہ تو ایسا ہے کہ اس میں آپ اللہ کے رسول کے وہ کرشمات دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی ایمان کی کلیاں کھلتی جائیں گی. ایک صحابی آتے ہیں حضور میرے پاس تو تلوار ہے نہیں. کہا جاؤ کوئی ڈنڈا ونڈا لاٹھی کچھ تو لے آؤ. گئے دیکھا کھجور کی ایک ڈنڈی ملی، کہا حضور یہی ملی ہے. کہا کوئی بات نہیں لے آؤ. میرے آقا نے ہاتھ لگایا، چمکتی دمکتی تلوار بن گئی. ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو ہاتھ لگائے اور لکڑی کو سونا بنائے، لکڑی کو تلوار بنائے؟ یہ صرف اور صرف یہ کمال ہمارے اور آپ کے آقا کے اندر موجود ہے. اور جنگ سے پہلے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو کیا پتا، جنگ کے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر فاروق سے کہا چلو اے عمر میں دکھاتا ہوں تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں. حضرت عمر کو لے کر کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہمارے اور آپ کے آقا لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ مقام، ڈنڈا آپ نے اپنے عصا سے نشان لگایا، دیکھو یہ مقام ایسا ہے جہاں پر فلاں کافر گر کر مرے گا، یہ مقام ایسا ہے جہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہ مقام ایسا ہے جہاں فلاں مارا جائے گا. کل کو جنگ ہوئی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شوق تھا کہ نبی نے کہا ہے چلو ذرا چل کے دیکھو اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ دیکھو میرے نبی نے جو بات بتائی تھی وہ 100% صحیح ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب جنگ کے خاتمے کے بعد میں جنگ کے میدان میں ٹہلنے لگا تو بخدا میں کہتا ہوں جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہی وہی کافر جا کر مرا ہوا نظر آیا. کہنے والا کہتا ہے حضور کو کیا علم پیچھے پیٹھ کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ میرے امام نے وہی بات کہی جس کو میں بار بار کہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو. انسان کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں جب اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں تمہارے لیے، میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں تمہارے لیے. ہم اور آپ اپنی ماں سے کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں امی مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. آپ کہیں کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، سرکس ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہے، میلہ ہے،
بچے ضد کرتے ہیں نہیں ممی مجھے جانا ہے، ممی کہتی نہیں بیٹا وہاں جاؤ گے وہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں مجھے جانا ہے، نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے تو جانا ہے، جانا ہے تو جانا ہے، مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ تو ممی کیا کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹا چل، اچھا فلاں کو تیرے ساتھ لگا دیتی ہوں تو چلا جا۔ جب آپ ایک ماں کو اپنی ضد کر کے منوا سکتے ہیں تو وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر آپ اس رب سے ضد کریں نا مولا مجھے دے، مجھے لینا ہے، میں ہٹوں گا ہی نہیں جب تک تیری بارگاہ سے مجھے یہ تحفہ نہیں ملتا ہے، میں ہٹوں گا ہی نہیں۔ اور میں اس کا عینی شاہد ہوں، میری ذات کے ساتھ خود ایسا ہوا ہے، یہ چیزیں بتانے کی نہیں لیکن پھر بھی بتاتا ہوں۔ میری وائف کو 2013 میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو پتھری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پریگننٹ بھی ہے، ہم پتھری کو چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ اس میں بچے کا نقصان ہوگا۔ میں تراویح پڑھانے کے لیے کاروار ایک جگہ ہے گوا کے قریب میں کرناٹک میں، وہاں گیا ہوا تھا، مجھے پتا چلا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی چھیڑنا نہیں ہے، پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے گی بعد میں پتھری کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ گواہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تراویح پڑھا کے جب واپس ہوا ساری سچویشن معلوم کی اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ادھر ڈاکٹر چیک اپ کے لیے لے گیا، میں نے ادھر دعا شروع کی اور میں نے کہا کہ آج اگر پتھری نکل گئی اللہ تو پھر میری لاج نہیں رہے گی، مولا میں تجھ سے ضد کر کے مانگ رہا ہوں پتھری نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا کہ آپ کے ہم گن گاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مدد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، آج اگر مدد نہیں آئی، جب آدمی ٹوٹتا ہے تو پھر اسی طرح سے کہتا ہے آج اگر مدد نہیں آئی تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ سب ڈھکوسلا ہے، سب ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں، کوئی غوث نہیں ہوتا، کوئی غریب نواز کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے ضد کی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کہ اللہ میری لاج رکھ لے، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، پتھری نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ڈاکٹر نے آلہ لگایا، چیک کرتا رہا، ادھر سے ادھر گھما رہا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے، اور میں بھی قریب میں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے یار پتھری تو نظر نہیں آ رہی ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا کچھ دن پہلے، پتھری تو تھی، پتھری نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ یقین کریں جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ پتھری نہیں نظر آ رہی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں روتے روتے کمرے سے باہر آ گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ ڈاکٹر تمہیں نظر بھی کیسے آئے گی، میں نے اللہ سے ضد کر کے مانگا ہے کہ پتھری نہیں ہونی چاہیے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا ہے۔ تو آج اگر یہ پتھری نکل جاتی تو میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا کہ میں زندگی بھر سرکار غوث پاک کا نعرہ لگاتا رہا، زندگی بھر یہ کہتا رہا میرا رب اس سے مانگو وہ گڑ گڑا کے مانگو دے گا، اور آج اگر پتھری نکلتی تو میرا دل ٹوٹتا، اور میرا رب جب اس سے ضد کر کے مانگا جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، وہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دیکھو تمہارے دامن مراد کو کیسے بھر دیتا ہوں۔ کریم تیرے در سے کیا نہیں ملتا، کریم در سے تیرے کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے میدان میں، آپ نے روایت پڑھی ہوگی، جنگ کے میدان میں مصلی بچھا دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا گڑا کر کہہ رہے ہیں مولا یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، کریم ایک طرف کافروں کا لشکر جرار ہے، اگر آج یہ فوج ہمارے مسلمانوں کی فوج شکست کھا گئی تو مولا تیرا نام لینے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں رہے گا، مولا یہ تیرا رسول تیرا نبی تجھ سے چاہتا ہے کہ آج میری فوج مدد پائے، اور پھر دنیا یہ دیکھے کہ محمد رسول اللہ کی زبان کو اللہ نے مقبول کیا تھا، اور دنیا کو یہ سبق مل جائے کہ اگر اللہ سے مانگا جائے، رو کر گڑ گڑا کے مانگا جائے تو پھر اللہ رب العزت یقیناً سنتا ہے اور ضرور بھی ضرور مدد اس کی حاضر ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہ اے لوگو اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم تو بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ دیکھو اللہ رب العزت نے 3000 ملائکہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ابتداءً 3000، اور پھر رب کائنات فرماتا ہے نہیں تم نے اے نبی یہ فرمایا کہ مدد ملنی چاہیے
3 مجھے لگتا ہے کافی نہیں ہے، چلو 5000 اور بھیج دیتا ہوں۔ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 گھوڑے پر سوار فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ اور یہیں پر میں عرض کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں موجود تھا اور میں دیکھتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی تلوار اٹھاتے تھے کافر کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بخدا یا رسول اللہ، ابھی ہماری تلوار گردن تک پہنچی بھی نہیں تھی اور گردن تک کے زمین پر گرتی نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، تمہاری تلوار اٹھتی تھی اس سے پہلے ہی فرشتوں کی تلوار اٹھتی تھی اور کافر خواب و خون میں نظر آتا تھا۔ تمہاری تلوار اٹھنے سے پہلے ہی فرشتے اس کافر کا کام پورا کر دیا کرتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اور ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور بالیقین رکھتے ہیں تو پھر رسول پاک کا صدقہ لے کر مانگو، دیکھو پھر کس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اور آپ کے گھروں پر دستک دیتی نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتائیں، ٹائم کا اتنا مسئلہ ہے کہ ذرا سا بات کرتے ہیں ٹائم اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، 5 منٹ اور باقی ہے، پھر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عام طور سے اہل سنت و جماعت تو مانتی ہے کہ رسول پاک کو غیب کا علم دیا گیا ہے، مانتی ہے، لیکن ایک طبقہ امت کا وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، دوسرے کو اس کا غیب کا علم نہیں ہے۔ جبکہ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے، آج ہم لوگوں نے چوتھے پارے میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اے لوگو جان لو، اللہ رب العزت غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، پہلے یہ فرمایا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، ہاں جن رسولوں اور نبیوں کو وہ چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تمہارے مخ میں نہیں آتی، تم صرف اور صرف وہی آیت کریمہ دیکھتے ہو جس میں یہ کہہ دیا گیا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تمہیں صرف وہی آیتیں نظر آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب دیکھ رہے ہو تو دونوں طرف کی آیتیں دیکھو اور پھر ایک نظریہ پہچانو اور نظریہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے ایک طرف تو یہ کہ صرف اور صرف غیب کا علم اللہ کو ہے، دوسری طرف یہ فرمایا گیا رسول پاک بھی غیب کا علم بتانے میں بخیل نہیں ہے، رسول پاک کو بھی غیب کا علم دیا گیا ہے۔ تو بات صحیح کون سی ہے؟ صرف یہ کہ اللہ کو علم ہے یا یہ کہ رسول پاک کو بھی اس کا علم ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر تمہاری بات مانی جائے تو پھر ایک نہ ایک آیت کا انکار لازم آئے گا۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت نے ایک تطبیق کی صورت نکالی اور توفیق کی صورت نکالی، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو جو غیب کا علم ہے وہ حقیقی ہے، ذاتی ہے، کسی کے دینے سے نہیں ہے، اور رسول پاک یا دوسرے انبیاء کرام کو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے، اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ اور جب یہ مان لیا گیا تو دونوں آیتوں پر عمل ہو گیا، اور اگر تمہاری مانے تو صرف ایک آیت پر عمل ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی بعض آیتوں کو مانو اور بعض کا انکار کر دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو پورا ایمان رکھنا ہے، اگر ایک آیت کا بھی انکار کرو گے تو پھر تم اسلام کے دائرے سے خارج ہوتے نظر آؤ گے۔ اس وجہ سے قرآن کو پورا ماننا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، ٹائم is going very fast. We have around 4 minutes, right? Yeah, 3 minutes. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، صحابی آئے، کہا حضور میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے یوں ہوا وہ صحابی ان کی اونٹنی گم ہو گئی، لوگوں نے کہا یار میری اونٹنی گم ہو گئی، جا رہا ہوں حضور کے پاس پوچھنے کہاں ہے میری اونٹنی۔ تو منافق قسم کے لوگوں نے کہا جب جا رہے اونٹنی غائب ہوئے جا کے ڈھونڈو، نبی کو کیا پتا اونٹنی کہاں ہے۔ صحابی کا چہرہ لال ہو گیا اور کہا ایسی بات کرتے ہو بدتمیز، رسول پاک کو کیا پتا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ ان کو تو اللہ رب العزت نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ میرے رب کے رسول کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، جنگل میں فلاں علاقے میں تمہاری اونٹنی فلاں جگہ پیڑ کے ساتھ پھنس گئی ہے، نکل نہیں پا رہی، جا کے وہاں سے اپنی اونٹنی لے کے آ جاؤ۔ بولو۔ اب
صحابی نے کہا حضور میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک بات یہ بتایا جاؤں، میں جب وہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا تو فلاں فلاں بدتمیز کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا اور اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ یہ 10ویں پارے میں یہ سورت بھی ہے اور یہ آیت بھی ہے۔ انشاءاللہ جب 10ویں پارے میں ہم پہنچیں گے تو یہ آیت، یہ سورت، یہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی فی الحال کے لیے بس یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے غیب کا علم اپنے نبیوں، ولیوں، بہت سارے بزرگوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ اس کے اپنے عقل کا فطور ہے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول کل بھی ہم کو غیب کے علم کے ذریعے سے باخبر اور آگاہ کر رہے تھے، اور قیامت کے علم کے ساتھ بھی ہم کو آگاہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قیامت میں کون بگڑی بنائے گا؟ آقا بنائیں گے۔ کسی کے یہاں بنا رہے ہیں، کسی کے یہاں بنا رہے ہیں، کسی کو جامع کوثر دے رہے ہیں، کسی کو کچھ پلا رہے ہیں، کسی کو میزان کے وقت پر رحمت کر کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ یہ سب کون بتا رہا ہے؟ قیامت کی یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ کیا قیامت کی یہ باتیں غیب نہیں ہے؟ امام کی بات سنیے، امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا